السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فور یو۔ افغانستان کی گزشتہ 20 سال کی تاریخ کا آج سب سے اہم دن ہے، اور آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر خالی کر دیا ہے۔ طالبان نے اس کا قبضہ لے لیا ہے۔ انہوں نے نہایت ہی جوش و خروش سے ایئرپورٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے وہاں پہ خوشی کا اظہار کیا اور زبردست ہوائی فائرنگ بھی کی۔ آج بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر بعد میں یہ جو تفصیل ہے ان کے انخلا کی اس کی طرف آئیں گے۔ اچھا، آج ایک پھر حملہ ہوا تھا پرسوں والے حملے کے بعد، جس میں 12 کے قریب سروس مین امریکن ہلاک ہوئے، پھر 20-25 کے قریب جو افغان طالبان ہیں، جنگجو ہیں، وہ بھی اس میں ہلاک ہوئے، اور اس کے علاوہ عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات آپ تک پہلے سے پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں زخمی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا جو آخری دن ہوگا یہ حملے، میں یہ واضح کر دوں کہ داعش نے ان کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آج کا جو حملہ ہوا، آج آخری دن تھا انخلا کا، اس معاہدے کے تحت جو دوحہ میں ہوا تھا امریکنز کے درمیان، الائیڈ فورسز کے درمیان اور طالبان کے درمیان۔ تو طالبان ایئرپورٹ پر پہلے سے موجود تھے، بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتے تھے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا، ترجمان طالبان کا، کہ ہم آخری دن تک، آخری لمحے تک اس معاہدے کا احترام کریں گے، اور ہم زبردستی جو ہے کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو کر کنٹرول حاصل نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کیا۔ آج ویسے انہوں نے مختلف جو گیٹس ہیں ان پر ان کے قریب پہنچ گئے تھے، اور تقریباً وہ ان کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے، لیکن چونکہ آخری دن تھا اور طالبان یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو، لہٰذا سیکیورٹی کے تحت بھی وہ وہاں گئے اور انہوں نے ان گیٹس کے اوپر، ان ایریاز کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا۔ اچھا، آج جو واقعہ وہ گاڑی میں راکٹ تھے، نصب تھے، 6 راکٹس تھے، ایک قریب گھر کے قریب اوپر گرا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن باقی جو 5 میزائل تھے جو داغے گئے، جو راکٹ داغے گئے، امریکن فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم کے تحت ان کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ یہ تو ہے صورتحال کابل ایئرپورٹ کی، جہاں پہ اب طالبان نے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عوام سے پہلے بھی کہہ رکھا تھا، اور اب بھی مختلف طرح حوالوں سے وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ اب ملک مت چھوڑیں، ہم ملک کے اندر رہیں، ہم یہاں پہ نئی حکومت بنائیں گے۔ اور آج انہوں نے کہا تھا کہ آج آخری دن جب مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی باقاعدہ حکومت کا اعلان کریں گے، کیونکہ وہ اپنے معاہدے پر قائم رہنے کی بات کئی دنوں سے کر رہے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج جب 12:30 کے قریب آخری امریکی طیارہ اپنے فوجیوں کو اور شہریوں کو لے کے یہاں سے نکلا، تو اس کے بعد طالبان نے اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اب اگر داعش کی طرف سے افغان جو ان کے خلاف مزاحمت بھی کر رہے ہیں، مختلف جھڑپیں بھی ہیں، تو اگر اب ان کو کوئی داعش کے خلاف کوئی مشکل پیش آئے، یا ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نظر آئے، یا کوئی حملہ کیا جائے، تو وہ طالبان کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ طالبان جو ہے وہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ آج کے بعد نظام جو ہے وہی چلائیں گے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پر کہ مختلف جو وزارتیں ہیں انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دی ہیں اپنے مختلف کمانڈرز کو اور اپنے رہنماؤں کو، تو سسٹم وہاں پہ پہلے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اب ایک عبوری حکومت یا ایک مشترکہ حکومت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو پہلے بنے گی، پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ سے ایک حکومت جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گی۔ یہ چونکہ عبوری حکومت والا معاملہ جو ہے، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ طالبان تمام فریقین کو ساتھ لے کے چلیں، تو ابھی انہوں نے تمام فریقین اور قبائل کو، کے عمائدین کو اور نمائندوں کو اس مرکزی حکومت میں، اور جو عبوری ایک آغاز میں حکومت ہوگی اس میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا اعلان تھوڑے دنوں میں باقاعدہ طور پر اس پر عمل ہوگا، لیکن اس کا اعلان آج یا کل میں کر دیا جائے گا، کیونکہ آج آخری دن ہے اور ابھی تک نظام جو ہے طالبان نے مکمل طور پہ نہیں سنبھالا ہے، لہٰذا کسی نئی حکومت کا اعلان بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تو صورتحال تھی کابل ایئرپورٹ کی۔ دوسری طرف آپ آ جائیں تو پانچ شیر کا بڑا اہم ایک موضوع ہے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ وادی پنج شیر میں طالبان نے کئی دنوں سے محاصرہ کر رکھا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرح حل ہو جائے۔ انہوں نے جو مزاحمتی فرنٹ ہے وہاں پہ،
مزاحمتی اتحاد ہے ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. اس میں ڈیڈ لاک تو نہیں تھی لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ محاصرہ جو ہے طالبان لمبا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شمالی اتحاد کے ساتھ اور اس مزاحمتی اتحاد کے ساتھ بات چیت کی جائے اور جنگ سے گریز کیا جائے. طالبان رہنماؤں نے بعض موقعوں پر یہ بھی کہا کہ جو مزاحمتی اتحاد ہے اور پنج شیر کا جو علاقہ ہے وہاں کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ بھی کسی کی طرح کی جھڑپیں یا جنگ نہیں چاہتے بلکہ وہ بھی امن چاہتے ہیں. پچھلے 20 سال سے پورے افغانستان میں جنگی حالات رہے ہیں لہٰذا وہاں کے لوگ بھی امن چاہتے ہیں. تو یہ سلسلہ کافی دن سے جاری تھا لیکن ابھی چند گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے اور افغان میڈیا نے یہ خبریں جو ہیں وہ آزاد ذرائع سے بھی آئی ہیں اور ان کے ذریعے بھی بین الاقوامی میڈیا تک پہنچی ہیں کہ طالبان نے پنج شیر پر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں انہوں نے پنج شیر کی کسی چوکی پر حملہ کیا اور وہاں مواصلات کا نظام جو ہے اس کو کاٹنے کی، اس کو ختم کرنے کی یا دھرم بھرنے کرنے کی کوشش کی جس کی مزاحمت کی گئی ریزسٹنس اتحاد کی طرف سے اور طالبان کے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا. یہ کہا ہے جمشید جستی نے جو کہ ترجمان ہیں ریزسٹنس موومنٹ کے. انہوں نے کہا ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے اور جو مزاحمتی اس وقت اتحاد طالبان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اس کے ترجمان کے طور پر ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس بیک اپ موجود ہے، اگر یہ محاصرہ طالبان کا پنجشیر وادی کا بہت عرصہ بھی جاری رہا تو ہمارے پاس بیک اپ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مواصلات کا نظام ختم ہونے سے ہمارے لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے لہٰذا یہاں سے بھی مزاحمت کی گئی اور طالبان کے اس پہلے حملے کو جبکہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے ناکام بنا دیا گیا. یہ کہنا ہے جمشید دستی کا جو ترجمان ہے مزاحمتی اتحاد کے. اب ذبیح اللہ مجاہد طالبان ترجمان نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب چونکہ کابل ایئرپورٹ طالبان کے قبضے میں ہے تو اس کے بعد نظام مکمل طور پر وہی ہوگا جو طالبان اور مختلف عمائدین جو اب اس ابتدائی حکومت میں بیٹھ کر کام کریں گے ان کے تحت چلے گا. لہٰذا آج کے بعد جو بھی معاملہ ہو، جو بھی مشکل ہو، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب حملے نہیں ہوں گے کیونکہ طالبان اب ان تمام لوگوں کو روکے گی، ان تمام حملوں کو روکے گی، داعش کو روکے گی جو یہاں پر نقص امن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا طالبان ترجمان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اب تمام لوگ، اس سے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ ہتھیار یہاں پہ جمع کروائیں جو عوام کے پاس موجود ہے اور دوسرا لوگ اپنی سروسز پہ واپس آ جائیں. ایک اور ڈیولپمنٹ جو اس سے پہلے ہوئی ہے، پاکستان نے کراچی اور پشاور کے ایئرپورٹ دینے سے تو انکار کیا تھا. وقتی طور پر جو ٹرانزٹ لے کے کابل سے لوگ نکل رہے تھے اس میں امریکنز بھی شامل تھے، فوجی اور عام شہری بھی شامل تھے. ان کو اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ دیا گیا تھا اور وہاں سے پھر وہ آگے روانہ ہو رہے تھے. اور اس کے علاوہ یو این او نے جو فوڈ سسٹم کا آغاز کیا تھا کہ آپ فوڈ پیکج کے تحت امدادی سامان افغان تک پہنچائے، پاکستان نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا اور پہلا طیارہ جو تھا آج وہ کابل پہنچا ادویات لے کے. اب خوراک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے یو این او کی طرف سے وہ بھی سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. ابتدائی طور پر اس وقت آج کوئی ناخوشگوار واقعہ، آج یعنی 31 اگست شروع ہو چکا ہے انخلاء کا معاہدے کے تحت آخری دن. ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، کوئی واقعہ ناخوشگوار نہیں ہے. جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی افغانستان کے حوالے سے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.